نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں چند ایسے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور بعض ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے کہ جن سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ایسے تین شخصوں کے بارے میں بات کریں گے جن سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص جس سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں کہ پہلا شخص تو وہ ہے کہ چند لوگ کسی مجمع میں بیٹھے تھے اور ایک سائل مانگنے والا اور سوال کرنے کے لیے اس مجمع سے پاس پہنچا، اور اس نے اللہ کے لیے ان مجمع سے سوال کرنا شروع کیا۔ اس مجمع میں سے کسی بھی آدمی نے اس کی کوئی مدد نہیں کی، اور وہ سائل وہاں سے چلا گیا، اور اس کے جانے کے بعد ایک آدمی اس مجمع میں سے اٹھا اور اس سائل کے پیچھے گیا، اور راستے میں اس سائل کو روکا، اور روکنے کے بعد اس سائل سے اس کی نہ اس سے پہلے کوئی ملاقات تھی، نہ ہی اس سائل سے اس کا پہلے کا کوئی تعلق تھا، نہ ہی رشتہ داری تھی، نہ ہی کوئی ایسی قرابت داری تھی۔ محض اللہ کے لیے اس نے اس سائل کے تقاضے کو پورا کیا کہ اللہ کے سوا اور اس سائل کے سوا کوئی اس عمل کو جاننے والا اس وقت نہیں تھا۔ اور یہ آدمی واپس آیا اور آ کے چپے سے اسی مجمع میں بیٹھ گیا، اور اپنے اس عمل کو اس مجمع پر اس نے ظاہر ہونے بھی نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص سے اللہ رب العزت بے پناہ محبت فرماتے ہیں اس عمل کی بنیاد پر۔ دوسرا وہ آدمی ہے کہ یہ فرمایا کہ ایک جماعت کسی سفر میں تھی، اور وہ جماعت کے اوپر رات ہو گئی، اور اس جماعت کے اوپر ایسی نیند غالب آئی، ایسا غلبہ ان کے اوپر نیند کا کہ جہاں جگہ مل جائے وہ فوراً اپنے اس نیند کے تقاضے کو پورا کرے۔ اور وہ جماعت ایک جگہ پہ جا کے رکی، اور فوراً لوگ اپنا بستر لگا کر سونے کے لیے تیار ہو گئے، اور لوگ سو گئے۔ اس میں سے ایک آدمی اٹھا اور فوراً وہ کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے، رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اس نے مانگنے لگا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے شخص سے اللہ بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ اس وقت کے عمل سے اللہ کے محبوب بن گیا وہ۔ تیسرا وہ آدمی کہ فرمایا کوئی آدمی اپنی قوم، اپنے ملک کے لیے جہاد پر نکلا، اور اس جماعت کو شکست ہو گئی، سارے لوگ واپس آ گئے، بھاگے، اور یہ آگے اکیلے بڑھا اور سینہ سپر ہو کے لڑا، یہاں تک کہ یا تو یہ غالب ہو گیا، فتح ہو گئی اس کے اوپر، یہ جیت حاصل کر لی اس نے، یا اس مجمع میں یہ سینہ سپر ہو کے لڑنے کے باوجود بھی شہادت ہو گئی، شہید ہو گئی اپنے قوم، اپنے ملک کے لیے۔ یہ فرمایا ایسے شخص سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ یہ تو وہ تین شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ نے ان تین شخصوں کے بارے میں فرمایا کہ جن سے اللہ نفرت فرماتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا آدمی وہ ہے جس نے اپنی پوری زندگی گزارنے کے بعد بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گیا، اور بڑھاپے کی حالت میں بھی وہ زنا سے باز نہیں آ رہا، بڑھاپے کی حالت میں بھی وہ زنا میں مبتلا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے شخص سے اللہ نفرت فرماتے ہیں۔ دوسرے اس فقیر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی فقیر ہے، لوگوں کے آگے سوال کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، اس کے بعد بھی اس کے اندر گھمنڈ ہے، تکبر ہے۔ فرمایا ایسے فقیر سے اللہ نفرت کرتے ہیں جو فقیر ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر جو ہے تکبر ہو۔
تیسرے شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کہ ہم نے اسے مال عطا فرمایا ہو، رتبہ عطا فرمایا ہو، اور اس مال اور رتبے ہونے کے باوجود بھی اپنے مال اور رتبے کا وہ غلط استعمال کر کے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ یہ رسوخ و مال اللہ نے اس کو دیا تھا، اس سے لوگ نفع پہنچاتے، لوگوں کو راحت ملتی، عافیت ملتی، اس کے بجائے لوگوں پر اس نے ظلم کرنا شروع کیا۔ ایسے مالدار سے اللہ رب العزت نفرت فرماتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں آپ کو جن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 بار شخصوں کے بارے میں فرمایا، 3 آدمی تو وہ صفات والے ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو ایسی صفات والوں میں شمار